تو پہلا جو وقت ہے فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ اس وقت آپ سمجھیں کہ آپ لوگ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور اٹھ رہے ہوتے ہیں ابھی، تو اس وقت چونکہ آپ کی ڈریسنگ بھی چینج ہوتی ہے، نائٹ ڈریس آپ نے لیا ہو یا کوئی بھی ایسی ڈریسنگ ہو سکتا ہے کہ بہت شارٹ ہو جس کی وجہ سے آپ مناسب نہ سمجھیں کہ آپ کو بچوں کے سامنے بھی جانا چاہیے، تو اس لیے بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ بچے فجر سے پہلے جب روم میں انٹر ہوں، جیسے پیرنٹس کے ہوتے ہیں نا، تو پیرنٹس کا روم ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سکھانی پڑے گی، بچوں کو تو نہیں نا پتا ہوگا کہ اور باقاعدہ اگر ہم قرآن کا حوالہ دے کے سمجھائیں گے نا تو بات میں تاثیر زیادہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم، اور جس وقت تم اتار رکھتے ہو کپڑے اپنے، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، یعنی ظہر کے وقت عموماً لوگ قیلولہ کرتے تھے نا اس وقت، ابھی تو ہم لوگ تقریباً ہماری روٹین بڑی چینج ہو گئی ہے، لیکن جن گھرانوں میں یہ سسٹم ابھی بھی ہے دوپہر کو سونے کا اور قیلولہ کا، تو وہاں یہ وقت بھی چونکہ سونے کا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی بچے جب انٹر ہوں تو پرمیشن لے کے آئیں۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز سے پہلے پہلے تک یہ وقت ہے سونے کا، تو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کا وقت شروع ہو جائے بچے اندر آئیں تو جب آئیں تو اجازت طلب کر کے آئیں۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ جو کی جاتی ہے اس سے قیلولہ کہتے ہیں۔ ثلاث عورات، تین پردے کے وقت ہیں، لکم تمہارے لیے، لیس علیکم، نہیں تم پر، ولا اور نہ علیہم ان پر، جناح کوئی گناہ، بعدہن بعد ان اوقات کے، اس کے علاوہ وہ جب چاہیں تمہارے پاس آ جائیں، لیکن یہ جو تین اوقات ہے نا ان میں کیا ہے؟ پرمیشن لے کے آئیں۔ تو باقی دیکھیں کہ اجازت نہیں ہے سارا دن گھر میں رہیں، جب مرضی آئیں جب مرضی جائیں، کیونکہ گھر میں ان کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، تو ان میں اجازت کی پابندی لگا کر دشواری اور تنگی نہیں پیدا کی، بس ان تین وقتوں میں، کیونکہ یہ بھی ظاہری بات ہے پڑھتے کہ ہیں تین معاملات، اور بہتر یہ کہ تین دفعہ اجازت طلب کریں، اجازت نہ ملے تو بہتر ہے واپس چلے جائیں، جیسے عام گھرانوں میں جانے کے لیے ایک رولس ہے، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا گھروں میں جانے کے آداب میں، اسی صورت کے اندر۔ اور فرمایا طوافون بکثرت آنے جانے والے ہیں، علیکم تم پر، بعضکم علی بعض، بعض تمہارے بعض پر، یعنی ان کے ہر دفعہ آنے پر اجازت اس لیے نہیں رکھی کیونکہ یہ بار بار آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مشکل میں نہیں ڈالا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب حکمت والا، خوب جاننے والا، اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ابھی کے چھوٹے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ بھی 4-5 سال کا ہو نا تو اتنی اس سے شرم نہیں محسوس کی جاتی، چینج کر لیے جاتے ہیں کپڑے اس کے سامنے، اور بھی جو معاملات ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں ہے، یہ سسٹم بہت غلط ہے، اس سے بچوں کے ذہن میں بہت برا اثر جاتا ہے، یا پھر بچے اور جوان مطلب اگر 10 سال کے ہوں، 10-12 سال کا بچہ، اس سے سمجھ بوجھ آتی ہے، ابھی تو تھوڑا ہے، لیکن پہلے چونکہ پیرنٹس کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہوتی تھی تو ایک ہی روم میں سب رہتے تھے، تو اس سے آپس کے ان کے جو معاملات تھے، تعلقات تھا، ان کے سو جانے کے بعد، اور رات میں کسی کی بھی آنکھ کھل سکتی ہے، اور یہ سب چیزیں نا یہ بچوں کے ذہن پہ اثر کرتی ہیں، ہمیں نہیں پتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو ہمیں یہ سب کچھ سکھایا، بتایا، علیم الحکیم، اللہ ڈکی چھپی باتوں میں بہت کچھ سمجھا رہے ہیں، بہت کچھ، انسان کو بس اپنی عقل کو کھول کر سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔
किसी ने मेरे साथ ये बात शेयर की कि जब हम छोटे होते थे और हमारा एक ही रूम होता था और सब इकट्ठे ही सोया करते थे। तो ऐसे ही एक दफ़ा जो है ना आँख खुली, सोई-सोई बच्चे की आँख खुल जाती है। तो जैसे पेरेंट्स के आपस में ताल्लुकात होते हैं, तो उनको जब ऐसे ही सोए हुए ही ना थोड़ा-सा महसूस कर ही लेता है, तो हम समझते थे कि हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये ये इनके गलत यानी ये इनका ताल्लुक अच्छा नहीं है, ये गलत ताल्लुक है, ये नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, हमें सज़ा मिलती है अल्लाह की तरफ से क्योंकि हमारे माँ-बाप गलत करते हैं। तो इस तरह से ना बच्चों के ज़हन पर ये क्योंकि उनको उस तरह से सब चीज़ें नहीं पता होती, तो थोड़ी-सी एक शर्म का एक रिश्ता और पर्दे का एक रिश्ता होना चाहिए, चाहे वो बच्चे ही क्यों हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह की हिकमतें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला खूब हिकमत वाला और खूब इल्म वाला है। और अल्लाह की बात को अगर नहीं मानेंगे और अपनी ही अ, आगे से हुज्जतें हम जो है पेश करेंगे, तो फिर हम लोगों के रिश्ते खूबसूरत नहीं रहेंगे। अल्लाह ने यकीन जाने इतना प्यारा दीन है, आज हम दीन को पढ़ रहे हैं ऐसे लगता है ये किसी और ही जहाँ के लिए आया। हम तो एक भी इसका रूल फ़ॉलो नहीं करते। अल्लाह हम सबको बचाए और अल्लाह हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सबको समझ दे। वइज़ा और जब बालागा पहुँच जाएँ अल-अत्फ़ालु बच्चे मिनकुम तुम में से अल-हुलुम बलूगत को। अब जब बच्चे बालिग हो जाएँ, अब देखिए उनके लिए क्या, ये नाबालिग बच्चों की और गुलामों के बारे में है कि वो बस इजाज़त 3 औकात में तलब करें, ठीक है? लेकिन जब बच्चा बालिग हो जाता है तो वो क्या करेगा फ़लयस्तअज़िनू बस चाहिए कि वो इजाज़त लिया करे कमा जैसा कि इस्तअज़न इजाज़त लेते थे अल्लज़ीना वो लोग जो मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले थे। यानी जिनकी इनसे पहले बात हो चुकी है वो जो इजाज़त लेके जैसे आते थे ना 3 बार जब भी आना है, अब जब बच्चे जवान हो जाए ना तब ऐसे करें। तब जब भी घर में एंटर हो बता के थोड़ा-सा आएँ कि हम आ रहे हैं जैसे लड़कियाँ रहती हैं घर में, बाप आ रहा है तो बाप को चाहिए कि थोड़ा-सा घर में एंटर होते हुए ना बाहर से ही एक अपनी निशानी रखी हो कि मैं आ गया हूँ। खामोशी चुपके-चुपके नहीं आए। भाई आ रहे हैं तब भी, बेटा आ रहा है तब भी, ठीक है? और आपने जैसे भी कहा कि गर्ल्स को भी गर्ल्स के रूम में ऐसे ही नॉक करके आना चाहिए, बिल्कुल। इसमें ये तो नहीं कहा गया कि बच्चा जो मर्द है वो बच्चे मतलब लड़कियाँ और लड़के और यहाँ पे भी जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो आपस में भी जब वो मिलें तो नॉक बता के आएँ क्योंकि इंसान जब अकेले बैठा होता है उसकी कोई कंडीशन ऐसी नहीं होती। लेकिन हम लोगों के घरों में ना ये माहौल ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन ये डिसेंट माहौल है। आप लोग अपने ज़हन में रखिए कि हम इंशाल्लाह खुद भी इस पे अमल करेंगे और अपनी आइंदा आने वाली जनरेशन को ये चीज़ सिखाएँगे कि ये अदब आने चाहिए आपको। जी, पाँव की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे कुछ लोग गला साफ कर लेते हैं, खाँस लेते हैं, ये भी एक इशारा होता है। कुछ ना क्योंकि ये स्पेशली कहना मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो वो एक चीज़ थोड़ा-सा ऑड लगता है। तो कुछ ना कुछ जो समझदार बाप होते हैं ना, उनको पता होता है, तो वो बता के आते हैं और आपको खुद पीछे करने रहना चाहिए कि वो आएँ तो आपको सेट हो जाएँ, अपना ये दुपट्टा वगैरह सही करें। क्योंकि महरम रिश्तों से भी किसी हद तक कुछ पर्दा होता है, उसका ख़्याल रखना चाहिए। अपनी ज़ीनत, अपने जो अपनी बॉडी है, उसकी हिफ़ाज़त खुद करनी चाहिए। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही अब अल्लाह कह रहे हैं कि तुम सोचते होगे कि ये क्यों अपने घर में बार-बार, बार-बार इजाज़त तलब करें? इसी तरह अल्लाह ताला वाज़ेह करता है तुम्हारी आयत को
حالانکہ اللہ نے تو اجازت کا کہا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کم از کم بتا کے آ جائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پوچھیں، میں آ جاؤں، آ جاؤ، تو اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں تو آپ آ جائیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو. اللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے. اللہ جانتا ہے ان ساری باتوں کو، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہاری عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں، بتائی ہیں. اگر جاتی ہوتی تو آج ہمارے گھروں کے اصول ویسے ہی ہوتے، لیکن رفتہ رفتہ بہت زیادہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ بھائی اور بہنیں آپس میں اس طرح سے بیٹھتی ہیں، باپ کے ساتھ بھی محبت اپنی جگہ، لیکن ایک سپیس ہونی چاہیے آپ کی اپنے ان رشتوں سے، وہ محرم ہی کیوں نہ ہو. ان کے سامنے جانے کا تھوڑا طریقہ، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ایون کہ اتنی شرم و حیا ختم ہو گئی ہے کہ ایک ہی چارپائی پر بھائی بھی اور بہنیں بھی، بہن بھی سو جاتی ہیں. اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو ان کی بستر الگ کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ بستر ان کے الگ کر دو. ہم بہنیں بہنیں بھی ایک بستر پہ نہ سوئیں. تو یہاں معاملات اتنے الٹ ہیں. اور آج کل تو شہوت پیک پہ ہے، تو اکیلے، بلکہ یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ایک باپ اور بیٹی اکیلے گھر میں رہے یا بھائی اور بہن اکیلے گھر میں رہے. اس چیز سے بھی ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ شیطان کسی بھی وقت کسی کے بھی ذہن میں فتور پیدا کر سکتے ہیں. والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے، اللاتی، وہ جو، لا یرجون، نہیں وہ امید رکھتی، نکاحن، نکاح کی، فلیسا، تو نہیں ہے، علیہن، ان پر، جناح، کوئی گناہ، ان یضعن، کہ وہ اتار رکھیں، ثیابہن، حجاب اپنے، غیر، نہ، متبرجات، ظاہر کرنے والیاں، بزینت، زینت کو. اب جی ہماری بوڑھی دادیوں کے بارے میں اور بڑھیا عورت کے بارے میں بات ہونے لگی ہے. کیا بات ہونے لگی ہے کہ ایسی عورتیں ہیں جن کو نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، جن کے اندر سے فیلنگز نکاح کے بارے میں ختم ہو جاتی ہیں. بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، نکاح کی رغبت نہیں ہوتی، نہ ہی کسی دوسرے کو ان سے نکاح کی دلچسپی ہوتی ہے. اب تو لوگ بوڑھے ہو کے بھی سرجری کرا کے جوان نظر آتے ہیں. تو ابھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت صحیح خوبصورت اور جوان نظر آئے اور عمر کی وجہ سے وہ یہ کہے کہ جی میں اپنا حجاب اتار لوں تو مجھ پہ کوئی گناہ نہیں. یوں سمجھے کہ وہ عورت نہ اس سے کوئی نکاح کرنا چاہے، نہ وہ کسی سے نکاح کرنا چاہے، یعنی اس کی عمر اس حد تک پہنچے، اس کے جذبات ایسے ہو جائے، پھر ان کے لیے رعایت ہے کہ غیر محرم سے اگر وہ پردہ نہ بھی کریں تو انہیں کوئی گناہ نہیں، لیکن بشرط یہ کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو. ٹھیک ہے، بس ویسے آپ چہرے کا پردہ نہ کریں، چادر وغیرہ لیں اور جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کی سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، شہوت بہت بڑی آزمائش ہے، واقعی اللہ نے رکھی ہے، اسی لیے تو ہمارے لیے چیزیں جو ہیں ہماری آزمائش ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ وہ احتیاط برتیں، خیر، بہتر لہن، ان کے لیے، یعنی اگر وہ حجاب کر لیتی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو اس کی بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، بوڑھی عورتیں گھر میں تھوڑے کپڑے میں رہیں تو درست ہے، پورا پردہ رکھیں تو بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے، گھر سے باہر بھی اگر وہ برقع یا چادر نہ لیں
تو خرچ نہیں، لیکن بشرط یہ کہ وہ کسی قسم کی زینت کا اظہار نہ کرے. صحیح ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی اجازت طلب کرنے اور پردہ کرنے کی یہ کام فتنے کی روک تھام کے لیے ایک ظاہری اسباب ہے. باقی پردے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، جو فتنے اٹھائے جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی سنتا جانتا ہے کہ لوگ کچھ پردہ کر کے بھی بڑے معاملات خراب کر لیتے ہیں اور کچھ پردہ نہ کر کے بھی صحیح رکھتے ہیں. لیکن اللہ نے جو حکم دیا، ظاہری اسباب، ظاہری چیزیں جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرتی ہیں، اللہ نے جو آرڈر دیا، ہم یہ سوچیں کہ جب فلاں عورت تو حجاب کر کے پردہ کر کے بھی غلط کاموں میں انوالو ہے، تو مجھے نہیں حجاب کرنا، مجھے نہیں پڑھنا. جیسے لوگ داڑھی کا مذاق کرتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں، تو داڑھی رکھنے کا فائدہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، داڑھی کا قصور نہیں، انسان کا قصور ہے. اس لیے جو آرڈر اللہ نے دیا وہ کریں، اور اس آرڈر میں کو کرنے کے بعد اپنے اندر کی بھی پاکیزگی اور حفاظت رکھنی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مرد جس عمر میں بھی پہنچ جائے، جتنا بوڑھا بھی ہو جائے، اگر غیر محرم ہے تو عورت کو اس سے پردہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. عورتوں کا بوڑھوں سے پردہ اتارنا درست ہے، لیکن کوئی اور مرد بوڑھا اور کوئی جوان عورت پردہ اتار دے تو یہ اس کی کہیں بھی اجازت اور دلیل نہیں ہمیں ملتی. لیسا نہیں ہے علی الاعمى اندھے پر حرج کوئی خرچ، کوئی گناہ، ولا اور نہ علی الاعرج نہ ہی لنگڑے پر حرج کوئی حرج کوئی بھی گناہ، ولا اور نہ علی المریض مریض پر حرج کوئی حرج کوئی گناہ، ولا اور نہ علی انفسکم تمہارے نفسوں پر، ان یہ کہ تأکلو تم کھاؤ من بیوتکم اپنے گھروں سے، او یا بیوتی گھروں سے، آبائکم اپنے باپوں کے، او بیوتی امہاتکم اپنے ماؤں کے گھروں سے، او بیوتی اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخواتکم اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوتی اعمامکم اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوتی عماتکم اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخوالکم اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوتی خالاتکم یا پھر اپنی خالاؤں کے گھر سے، او یا ما ملک تم جو مالک ہوئے تم، مفاتحہو اس کی کنجیوں کے، او یا صدیقیکم اپنے دوست کے گھروں سے. چلیں اب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے نا بات اس میں ہمیں سمجھائی گئی ہے. سب سے پہلے جو شروع میں کہا گیا کہ لنگڑوں پر اور اندھوں پر، مریض پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بعض مفسرین نے کہا اس آیت کے دو حصے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے نا ولا علی المریض حرج تک ختم، اور اگلا شروع ہوتا ہے ولا علی انفسکم. پہلے حصے کا تعلق جہاد سے ہے کہ اندھے لنگڑے اور بیمار اگر جہاد میں نہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ معذور ہیں، اور باقی آیات میں بھی ان کی ہمیں دلیل مل جاتی ہے. ایسے سورۃ توبہ آیت 91 میں بھی لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى. ٹھیک ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ عرب لوگ اندھے لنگڑے اور مریض کے ساتھ کھانے سے کراہت محسوس کرتے تھے، اس پر فرمایا کہ ان کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہ تفسیر بھی درست نہیں کی جاتی. تیسری تفسیر جو زیادہ مناسب مقام رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پوری ہی آیت ہے اور یہ ایک ہی مسئلہ واضح کر رہی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کھانے پینے کے بارے میں. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی نا 29 سورۃ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں اپنے اموال باطل طریقے سے کھانے سے منع کر دیا ہے، اور جو ہمارے گھر کے کھانے اور ہمارے گھر کا مال ہوتا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے. تو اب کوئی دوسرا یا ہم کسی کے گھر میں جا کے کھانا پینا شروع کر دیں گے تو دراصل ہم باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھا رہے ہیں. اس پر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی
اور اس تفسیر کے مطابق اندھے لنگڑے بیمار کو اجازت دے دی گئی کہ مزدور ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا سب سے زیادہ حق ہے کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے جہاں بھی اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جائیں تو جو ہے کھا پی سکتے ہیں، کچھ بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہے کہ وہ پوچھے بغیر بھی اگر اپنے ریلیٹیو سے کھانا کھا لیں تو ان سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مطلب جیسے ہم اپنے امی کی طرف جاتے ہیں، باپ کی طرف جاتے ہیں، بھائیوں کے گھر جاتے ہیں، بہنوں کے گھر جاتے ہیں، چچا ماموں خالہ پھوپھیاں ان سب کے گھر میں جاتے ہیں، تو ان کے گھروں سے اگر کوئی ان کی فریج سے لے کے کچھ کھا لیتے ہیں یا ان کے روم میں کوئی چیز پڑی ہے وہ کھا لیتے ہیں تو خیانت نہیں ہوگی، ان کے گھروں سے کھانے کی ہمیں اجازت ہے، نہ بھی پوچھیں تو بھی اجازت ہے۔ اور کسی کے گھر میں جائیں گے تو پوچھنا پڑے گا، حتیٰ کہ اپنے دوست، ایسے دوست کہ جن کے گھر سے اگر آپ کھائیں تو ان کو برا نہ لگے بلکہ وہ خوش ہوں کہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کے گھروں سے بھی آپ بغیر پرمیشن کے کھا سکتے ہیں۔ تو ایک چیز یہاں پہ اور ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں ہمیں اپنے گھروں کی بھی بات آئی ہے، اَلَا أَنفُسِكُمْ أَوْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ، کہ اپنے گھروں سے بھی تم کھا لو تو کوئی حرج نہیں، اپنے گھر سے تو ہر کوئی کھاتا ہے، تو یہاں پہ ہر شخص کی اپنے گھر سے کھانے کی بات میں کیا حکمت ہے؟ مطلب یہ کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یعنی اس میں 2 حکمتیں معلوم ہوتی ہیں کہ ایک یہ کہ اپنے گھروں سے کھانے اور مذکورہ رشتہ داروں کے گھروں سے کھانے میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہا من بیوتکم کہ انسان کو یہ فیل ہو کہ یہ میرا گھر اور یہ ان سب کا گھر بھی ایک جیسا ہے، یعنی یہ بھی میرا ہی گھر ہے۔ ایک تو حکمت یہ ہو گئی نا کہ لیول ایک کر دیا گیا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اولاد کے گھر بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اس سلسلے میں ایک حدیث کی دلیل بھی دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے، یعنی اولاد کا جو گھر ہے، جیسے ماں باپ اپنی بیٹیوں کے گھروں میں جاتے ہیں یا اپنے بیٹوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو ان کا گھر بھی ان کا اپنا ہی گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کے گھروں میں بھی جا کر بغیر کسی پرمیشن کے وہ کھا سکتے ہیں۔ اور باپ داداؤں کے گھروں میں جتنے بھی ہمارے باپ دادا ہیں، نانا نانی، یہ سارے شامل ہو جائیں گے۔ اور بہن بھائیوں میں بھی جتنے بھی اب بہن بھائیوں کے ہمارے رشتے ہیں اور ان کی جو اولادیں ہیں، ہماری پھوپھیاں، چچاؤں کی، ماموں کی، خالوں کی، ان سب کی اولادیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، تو سب کے گھروں سے کھانے کی ہمیں اجازت ہے۔ اور اگلا پوائنٹ او ما ملکتم مفاتحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے انڈر میں کوئی گھر یا باغ وغیرہ رکھا ہو کہ تم اس کی نگرانی کرو، اپنی جائیداد کے انڈر رکھی ہو نگرانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رخصت دیا ہے کہ اگر وہ اپنے زیر حفاظت یا نگرانی کے گھر یا باغ سے کھانا یا پھل وغیرہ لے کر کھا لے، دودھ پی لے جیسے بھینسیں دی جاتی ہیں، تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے۔ پھر او صدیقکم، دوست، اور یہ سچا اور بہت تصدیق کرنے والا، وہ بے تکلف دوست جن کی عدم موجودگی میں اگر ان کے گھر سے آپ کوئی چیز کھائیں تو وہ ناراض ہونے کی بجائے خوش ہو جائے۔ بعض اہل علم نے اس چیز پر بات مزید واضح کیا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں سے کھانے کی اجازت دی گئی ہے ان کی طرف سے بھی اجازت ہونی چاہیے، وہ اجازت خاص ہو یا عام، تھوڑی بہت ہمیں پتہ ہو، اگر وہ ایسا کرنے سے ناگواری محسوس کرتے ہیں، اگر آپ ان کے گھروں سے کچھ کھاتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے تو پھر آپ ان کے گھروں سے بغیر اجازت کے کچھ نہ کھائیں، لیکن اگر آپ کو انہوں نے کھلی اجازت دی ہوئی ہے اور ان کو برا بھی نہیں لگتا تو پھر آپ کو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی گھر میں جائیں، کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے کھانا لے کے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا سامان نہ لے، نہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے، نہ سنجیدگی سے، اور جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی لی ہو وہ اسے واپس کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں لینی چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں کسی کے اسٹائل سے، طبیعت سے پتہ چلے اس کو برا لگتا ہے، تو پھر آپ احتیاط کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو برا نہیں لگتا اور انہوں نے، اور ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پرمیشن ویسے بھی ہونی چاہیے نا، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسپیشلی اس کا تذکرہ کیا اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر ہو اجازت تو پھر بلا جھجک کھائیں، اور اس میں بھی کھانے والے کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، اور اہل خانہ کو بھی، کہ اتنا زیادہ بھی کسی کا گھر میں جا کر ان کا ماحول ڈسٹرب نہ کریں، اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ لیسا علیکم جناح، نہیں تم پر کوئی گناہ، ان تأکلوا کہ تم کھاؤ جمیعاً مل کر، او یا اشتاتن الگ الگ۔ کھانے کے متعلق جاہلیت میں دو طرح کا غلوف پایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اکیلے اکیلے کھانا کھاتے تھے اور کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کو نفرت ہوتی تھی۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا، جرمس، جراثیم سے بچنا چاہیے، اور بڑا کچھ دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کو پسند نہیں کرتے، بیماری لگ جانے کا خوف ہوگا، اور اکیلے کھانا بہتر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا جو جاہلیت کے زمانے میں تھا، کچھ لوگ اکیلے کھانے کو کمینگی اور بخل، کنجوسی قرار دیتے تھے، اور اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کوئی بندہ نہ تھا نا ساتھ مل جاتا، کھاتے حتیٰ کہ وہ فاقہ کاٹ لیتے لیکن کھانا نہ کھاتے، اکیلے نہ کھانا کھاتے۔ اللہ نے ان دونوں پابندیوں کو ختم کر کے عام اجازت دے دی، چاہے تو الگ الگ کھاؤ، چاہے مل کر کھاؤ، دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جس طرح مرضی کھاؤ، اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے پوچھا ہے کہ کسی کے گھر کھانا کھانا پر بھی سوال ہو سکتا ہے کیا؟ مطلب کس لحاظ سے سوال ہو سکتا ہے یہ بتا دیں۔ کسی بھی غیر کے گھر میں جائیں تو بغیر اجازت کے وہاں سے کوئی بھی چیز ہم کھائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ خیانت ہوگی، اور ان کے گھروں میں سے اگر ہم کھائیں گے تو ان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دے کہ خیانت نہیں ہے۔ لوگ بیٹیوں کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اسلام میں کوئی اس میں نہیں ہے، حالانکہ اجازت دی ہوئی ہے۔ بیٹی کا گھر تو ہوتا ہی نہیں، دوا کا گھر ہوتا ہے، تو ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھ سکتے ہیں۔ سوال تو آپ نے بڑا اچھا کیا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ تقریباً وہ بھی آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا، لیکن خاوند اور جو داماد ہوتا ہے وہ بھی اولاد میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، داماد بھی اولاد میں ہی شامل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کی بھی اجازت ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا احتیاطاً، چونکہ عموماً آج کل گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہی گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے۔ ہاں، اگر وہاں پہ کوئی اور بھی ساتھ جوائنٹ فیملی ہے تو پھر تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی نا، جوائنٹ فیملی ہے نا تو پھر باقی لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، تو وہاں کی ملکیت، مالک آپ کی بیٹی نہیں ہے، اس لیے وہاں تو جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پھر ان کا اپنا گھر ہے، سارا اختیار ان کا اپنا ہے، کھانا پینا ان کے انڈر ہے، وہاں آپ بلا جھجک کھا لیں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں، ان کے انڈر نہیں ہے سارا کچھ، چھوڑ، وہاں پہ آپ احتیاط کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر الگ الگ کھانے کی اجازت تو دے دی گئی، لیکن مل کر کھانے کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، دو آدمیوں کو کھانا تین کو کافی ہو جاتا ہے، اور تین آدمیوں کو کھانا چار کو کافی ہوتا ہے، یعنی تین آدمیوں کو کھانا ہو اکٹھے مل کے کھائیں تو چار کھا سکتے ہیں، اور چار کھاؤ تو پانچ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے، دو کا کھانا چار کو، چار کا آٹھ کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
صحیح مسلم میں کہ اشعری لوگ جب لڑائی میں کھانے کے والے سے محتاج ہو جاتے یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ سارے لے آتے، ایک کپڑا بچھاتے، اس میں سب کچھ ڈالتے، اکٹھا کر لیتے، پھر آپس میں برابر بانٹ لیتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عادت پسند ہے اکٹھے مل کر بیٹھ کے کھانا کھانے کی۔ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ فَإِذَا پھر جب داخل ہو تم بیوتن گھروں میں فَسَلِّمُوا تو سلام کرو علی انفسکم اپنے لوگوں پر، تحیّتاً تحفہ ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مبارکتاً طیبہ بابرکت ہے، پاکیزہ ہے۔ اب ایک اور چیز بتا دی کہ گھروں میں داخل کا ادب، ایک تو ہے کہ اجازت طلب کرنا اور ایک ہے کہ کوئی بھی السلام علیکم، داخل ہوتے وقت گھروں میں سلام۔ اللہ انفسکم سے مراد اپنے گھر والے، سب ایک ہی جان ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ انفسکم کا اپنے آپ کو، گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو بھی سلام لے، جب گھر میں انٹر ہو السلام علیکم، کیونکہ تشہد کے الفاظ جو ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو تو اس وقت سلام اس طرح کہنا چاہیے، السلام علینا، سلام ہو قبر علی عباد اللہ الصالحین، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں۔ اور امام بخاری نے یہ قول بھی ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو سلام لو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کیا کرو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کی چیز کو ہر وقت پوچھنا ضروری نہیں قرار دیا ان گھروں کے اندر، نہ کھانے والا حجاب کرے نہ گھر والا دوریک کرے۔ عورت کا گھر اس کے خاوند کا ہو تو اس کی مرضی چاہیے، یعنی خاوند کی، اور اگر خاوند کا اس گھر پہ کنٹرول ہے اور اس نے اس چیز کو، کچھ لوگوں نے کہا بھی ہوتا ہے اور چیز ہے، پوچھ سکتے ہیں، خاوند کا گھر ہو تو مل کر کھاؤ یا جدا، لیکن اس پہ کوئی ہمیں فورس نہیں کیا گیا کہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں جیسے مرضی۔ سلام لیں، آپس کی ملاقات کرتے ہوئے بھی، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی، کوئی گھر میں ہو تو بھی، کوئی گھر میں نہ ہو تو بھی، اس سے بہترین کوئی خوبصورت دعا نہیں ہے، مبارکتاً طیبہ، کذالک یبین اللہ۔ اب دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے الفاظ سلیکٹ کیے ہیں اور پھر بھی ہم ہیلو ہائی کریں، ہائے ہیلو، گھر میں انٹر ہوتے ہوئے، تو بری بات ہے کہ اللہ کے الفاظ کو چھوڑ کر نان مسلمس کے الفاظ کو اپنا تکیہ کلام بنا لیں، تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تیسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے، یعنی اللہ نے یہ سب باتیں کیوں بتائی ہیں، اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں اس میں، تم عقل والو کام تو لو، غور و فکر کرو، ان آیات میں اور غور کرو۔ ہم نے تو ان کو پڑھا، لیکن اگر ہم ان کے اندر گھس کر ان کی حکمتوں کو تلاش کریں تو بہت زیادہ حکمتیں میں نظر آئیں گی۔ اچھا، جو چیز امی نے منع کی ہے نا وہ پھر آپ نہ کھائیں، کیونکہ وہ منع کر دیا انہوں نے یہاں پھر آپ جا کے آج کہیں گے جی جتنا مرضی منع کر لیں، ہمارے پاس دلیل آ گئی، ہم تو کھائیں گے ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے، آپ کو منع کی ہوئی ہے تو آپ وہ نہ لیں، لیکن اب فریج میں کھانے کو پڑا ہوا ہے تو آپ بار بار جا کے پوچھیں گے کھا لوں یہ کھا لوں، تو اگلا بندہ بھی بڑا الجھن سی محسوس کرتا ہے۔ تو جو چیز چھپا کے کسی کا حصہ رکھی ہوتی ہے نا، ماما نے یا بابا نے یا کسی نے سنبھال کے، تو وہ پھر نہ کھایا کریں چوری چوری کسی کا حصہ، اپنا حصہ کھانے کے بعد نا کچھ بچے دوسروں کا بھی کھا لیتے ہیں، کچھ بچے بھی کچھ بڑے بھی۔ ہاں جی، تو یہ وہ نہیں ہے، آپ بس گھر کا جو کھانا ہے نا، کھانا پینا، وہ اس سے مراد یہ ہے، یہ نہ ہو کہ امی کی طرح سے پیسے چوری کر کے کہ مجھے کچھ بھی لینے کی اجازت ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے جو ہے پرسنل چیزیں جو ہیں آپ اٹھا کر
ٹھیک ہے، اگر کسی نے منع کیا ہے تو اٹس مین کہ وہ آپ نہ لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو پڑھا سنا اس کو سمجھنے کی اور اپلائی کرنے کی بھی توفیق دے۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ سورۃ نور عورتوں کو خاص طور پہ کیوں سیکھنی چاہیے۔ یہ مسائل جو ہے نا، کیونکہ عورتوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے آگے بچوں کی، تو اس لیے یہ چیزیں پتہ ہونا، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور اگر ہمیں قرآن ڈائریکٹ قرآن کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں، قرآن بتا رہا ہے، پھر تو ہمارے لیے کوئی وجہ ہی نہیں رہتی کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔